اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ ہے 13 ستمبر 2021، روز پیر، جماعت ناہم جونیئر، مضمون اسلامیات لازمی۔ ہمارا آج کا عنوان ہے سورۃ الانفال، آیات 20 تا 28، بما لفظی و بمحاورہ ترجمہ۔ آج کے تدریسی مقاصد ہیں طلباء کو بتانا کہ شر الدواب سے کیا مراد ہے، مال اور اولاد فتنہ کیوں ہیں، اللہ نے مسلمانوں پر احسانات کیوں کیے۔ انفال سے کیا مراد ہے؟ انفال سے مراد مال غنیمت ہے۔ اس سورت کے آغاز میں سچے مومن کی کیا نشانیاں بیان کی گئی ہیں؟ جی بچوں، اس سورت کے آغاز میں سچے مومن کی جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ یہ ہیں: سچے مومن ہمیشہ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل پگھل جاتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ کی آیات سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 20 تا 28 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ۔ اس کے لیے آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 27 کھولیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا اور نہ پیٹ پھیرو، عنہ اس سے، وانتم تسمعون اور تم سنتے ہو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح، قالوا سمیعنا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون اور وہ نہیں سنتے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا ہے مگر حقیقت میں وہ نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم، ان بے شک شر الدواب بدتر ہے دوابی جانوروں میں سے، عند اللہ اللہ کے پاس، صم البکم الذین لا یعقلون بہرے گونگے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام جانوروں سے بدتر وہ بہرے اور گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے۔ یہاں پر بدترین جانور اللہ نے کفار کو کہا ہے جو کہ اللہ کی آیتوں کو نہیں سمجھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ اور اگر جانتا یا سمجھتا اللہ، فِيهِمْ اندر ان کے، خیراً بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ تو سوار دیتا انہیں۔ اگر اللہ ان میں کوئی خوبی معلوم کرتا تو انہیں سننے کی توفیق عطا کر دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور اگر انہیں سنوا دیتا تو وہ پھر جاتے اور وہ روگردانی کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ قبول کرو، للہ اللہ کا، ورسولہ اور رسول کا، اذا دعاکم جب پکاریں تمہیں، لما یحییکم جس سے تمہیں زندہ کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ قبول کرو، للہ اللہ کا، ورسولہ اور رسول کا، اذا دعاکم جب پکاریں تمہیں، لما یحییکم جس سے تمہیں زندہ کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جب وہ تمہیں اس امر کی طرف پکاریں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ کہ اللہ، یحول حائل ہے، بینہ درمیان، مرئی آدمی کے، وقلبہ اور اس کے دل کے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یہ کہ اس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے
اور یہ بھی جان لو کہ تم سب اسی کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو، فِتْنَةً فتنے سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ نہیں پہنچے گا انہی لوگوں جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، منکم خاصۃً تم میں سے خصوصیت کے ساتھ، اور اس فتنے سے ڈرو جو صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اذ انتم قلیل اور یاد کرو جب تم تھے تھوڑے، مستضعفون فی الارض زمین میں، کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون تم ڈرتے رہے، ان یتخطفکم کہ تمہیں اڑا لیے جائیں، اور یاد کرو جب تم سرزمین یعنی مکہ میں تھوڑے اور کمزور سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اڑا کر نہ لے جائیں۔ نَاسُوا فَآکُم تو اس نے تمہیں پناہ دی، وَأَیَّدَکُم اور طاقت بخشی تمہیں، بِنَصْرِہِ اپنی نصرت سے، وَرَزَقَکُم اور کھانے کو دیے تمہیں، مِنَ الطَّیِّبَاتِ پاک چیزوں میں سے، لَعَلَّکُم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد کے ساتھ تمہیں تقویت یعنی طاقت بخشی، اور تمہیں کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں عطا کی تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تخونوا نہ خیانت کرو، اللہ ورسولہ اللہ سے اور اس کے رسول سے، وتخونوا اور نہ خیانت کرو، اماناتکم اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، انما اموالکم کہ تمہارے مال، واولادکم فتنہ اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور یاد رکھو کہ تمہارے مال اور اولاد ایک فتنہ ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ ہماری آج کی ڈائری ہے سورۃ الانفال آیات نمبر 20 تا 28، بما لفظی و با محاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اپنے لیکچر کا اختتام میں اس دعا سے آپ نے کروں گی، روزانہ سبحانک دو اللہم آیات و کا بحمدک ترجمہ اشہد ان لا الہ اچھے سے الا یاد انت کرنا ہے۔ استغفرک واتوب الیک۔ اللہ ہماری آج حافظ۔ کی سرگرمی ہے شر الدواب سے کیا مراد ہے۔ آپ نے اس کا مفہوم رف کاپی پر لکھنا ہے۔